تشریف لا رہے ہیں، آپ حضرات ان کا استقبال کرم کریں، نعرہ تکبیر کریں۔ اس تقریر کے بعد انجمن گلشن اسلام بھورا گنجال گزار سے تو ہمارے آمادہ رہیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِ وَالْمُعِينِ۔ قالت زینب سلام اللہ علیہا ينسبون عالما لهذا الطب لا يدرك أثره ولا يمحو رسمه يرجعون إليه الخلائق۔ صلوات محمد حضران مدعو کربلا خاندان شہداء، یقیناً آپ صبح سے مجلس اعلیٰ میں موجود ہیں، لیکن آپ کو ان مجلسوں کی عظمتوں کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بیٹھے آپ ضرور فرش پر ہیں، مگر مقدر آپ کے عرش اعظم بلندی ہے۔ بیٹھے آپ یقیناً دھوپ میں ہیں، مگر شجر طوبہ کے سائے کا اثر آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ تھکان محسوس کر رہے ہوں، مگر سلسبیل و کوثر کے چھلکتے ہوئے جام ہماری تقدیر میں لکھے گئے ہیں۔ کربلا یوں ہی نہیں آباد ہوئی ہے، اسے آباد کرنے کے لیے حسین ابن علی نے اپنی قربانی کی ہے۔ واقعہ کربلا مکمل ہو چکا۔ 11 محرم سن 61 ہجری کو قافلہ ان راہوں سے گزارا جا رہا ہے جہاں شہداء کے لاشیں ہیں۔ سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ شہزادی نے سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فکر احساس فرمایا۔ بہت توجہ رکھیے گا، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جو فکر احساس فرمائے وہ یہی ہے، ینسبون عالما لهذا الطب۔ ذرا سا 11 محرم کے اس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ چاروں طرف لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اسلحوں کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں، پورا جنگل بے آب و گیا صحرا ہے، پورا کربلا کا بن وحشت و دہشت سے ایک سناٹے سے بھرا ہوا ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ دور دور تک کسی آدم اور آدمزاد کا وجود اس قافلے کے جانے کے بعد دکھائی نہیں دے رہا ہے، مگر اس عالم میں، اس حالت میں، اس کیفیت میں شہزادی نے قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میرے لال سجاد، یہ چٹیل میدان ایسے ہی نہیں رہے گا، ایک دن اس علاقے میں تیرے بابا کے نام کا عالم ینسبون عالما لهذا الطب، علم نصب ہوگا، لا ينغرس اثر، جس کے اثر کو گھسایا نہیں جا سکتا، ولا يمحو رسمه، جس کے وجود کو عدم کے سناٹے میں ڈھکیلا نہیں جا سکتا، یرجعون الیہ الخلائق، کائنات کی پاکیزہ ترین زمینیں کسی تحریر پر جھکتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کوئی ہو سکتا ہے پوچھے چشم تصور میں عقیلہ بنی ہاشم سے، یہ بھی کون ہے جو یہاں مزار بنائے گا، کون ہے جو یہاں روزہ بنائے گا، کون ہے اس چٹیل میدان میں حسین کے نشان قبر بنائے گا؟ یہ چند یتیم بچے جن کو جینے کی تمنا تھی، یہ چند بیوائیں جو زندگی کی آرزو نہیں رکھتے، یہ امام باغ کے ساتھ ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توقع خاردار ہے، کون ہے جو روزہ بنائے گا؟ مگر شہزادی نے قسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتایا، جہاں سارے راستے ٹوٹ جاتے ہیں وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے، وہیں سے امید خدا کا راستہ نکلتا ہے۔ شہزادی بتانا چاہتی ہیں جو خلوص سے محبت کی ایمان سے اللہ اس حقیقتوں کے ساتھ ہے، وہ ہے کہ مشن کو آگے بڑھائے ہیں، تو سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دے گا، یہاں روزہ بھی کرے گا، یہاں علم نصب ہوگا، کائنات یہاں بڑھتی ہوئی آئے گی، اس روزے کو بغیر نہیں کر سکتا، اسے بغیر نہیں کر سکتا۔ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ عام آدمی سے نہیں کہہ رہی ہوں، سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہوں، سید سجاد کی آنکھوں میں آنکھیں
चाहती हैं। आज करोड़ों लोग करबला में ज़ियारत के लिए नहीं जा रहे हैं, तमन्नाएं ज़ैनब है जो तकमील पा रही है, ज़ैनब के इरादे हैं जो तकमील पा रहे हैं। मेरे अजीजों 11 हिजरी का 11 मुहर्रम सन 61 हिजरी का वो मंजर याद कीजिए। उसके बाद उस इलाके के बाद आपके इलाके को याद कीजिए। क्या किसी ने सोचा था करबला से हजारों किलोमीटर की दूरी पर एक छोटे से इलाके में कितना मजमा जमा होगा, कितनी ख़वातीन आई होंगी, कितने बच्चे आए होंगे, कितने लोग अज़ा के लिए आए होंगे। ये सब अज़ादार अपने इरादों से नहीं आए हैं, ज़ैनब की दुआओं से आए, ये शहजादी की दुआओं से आए हैं। याद रखना, तुम्हारा हर वो कदम जो मजलिस अज़ा की तरफ बढ़ता है, हर वो कदम जो जुलूस अज़ा की तरफ बढ़ता है, हर वो हाथ जो मातम के लिए सीने पर उठता है, हर वो हरकत जो तुम्हें फर्श अज़ा पे दिखाई देती है, वो तुम्हारी जिंदगी की जमानत है, वो तुम्हारे वजूद की अलामत है, वो तुम्हारी बका की अलामत है। किसी जमींदार को, किसी दौलत वाले को, किसी पैसे वाले को, किसी सरवतमंद को, किसी दौलतमंद को ये ख्याल ना हो कि ये मजलिसें हमसे चल रही है। तवज्जो कीजिएगा, आप इन मजलिसों को नहीं चला रहे हैं, ये मजलिसें आपसे जिंदा नहीं हैं, आप इन मजलिसों से जिंदा हैं। इसलिए कि जब तुम नहीं थे जब भी ये मजलिसें थी, जब तुम नहीं रहोगे जब भी ये मजलिसें होंगी। किसी अंजुमन वाले को, किसी नोहका को, किसी जाकिर को, किसी नाज़िम को, किसी खतीब को, किसी वकील को, किसी को ये ख्याल नहीं होना चाहिए मजलिसें हमसे जिंदा हैं। तुम इन मजलिसों से जिंदा हो और तुम मर भी गए तो 2-4 तो तुम्हारी ये मजलिसें करा देंगे, तुम्हारे वजूद को ये 2-4 बंदे। इसलिए याद रखिएगा, आज़ादारी जरूरी है, आज़ादारी करना चाहिए। गुरु नानक ने अपने चेले से कहा, और ये उनकी मोतबर मजहबी किताबों में रिवायत मौजूद है। गुरु नानक ने अपने चेले से कहा, आज़ादारी किया करो, मजलिस किया करो, मातम किया करो, हुसैन का गम मनाया करो। चेले ने कहा, वो तो मुसलमानों के पेशवा हैं, वो तो मुसलमानों के इमाम है, उनको चाहिए कि वो मजलिस करें, मातम करें, आप हमसे क्यों कह रहे हो? अब अल्लाह को गुरु नानक ने अपने चेले से कहा, आज़ादारी नहीं कर सकता तो अपनी बहन से शादी कर दूँ। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं ये बता, तुझे अपनी बहन से शादी करने से कौन सी शय रोक रही है? उसने कहा, मेरा ज़मीर रोक रहा है। बस गुरु नानक ने कहा, बेवकूफ, उसी ज़मीर की आवाज़ का नाम हुसैन है, उसी ज़मीर की आवाज़ का नाम हुसैन है। अगर हुसैन इब्न अली ने करबला में कुर्बानियां न दी होती तो यजीद ने सारे पाकीज़ा रिश्तों को नीलाम कर दिया होता। रिश्तों की आबरू हुसैन ने बचाई है, रिश्तों की अज़मतें हुसैन ने बचाई है। जिम्मेदारी है कि इन रिश्तों की हिफाजत करो। इसलिए इन रिश्तों की हिफाजत के लिए हुसैन इब्न अली ने करबला के मैदान में वो लफ्ज़ इरशाद फरमाई जिससे तज़ाद का खतरा हो रहा था, जिससे तज़ाद का इस्तेमाल किया जा सकता था, जिससे लग रहा था कि हुसैन रात में कुछ कह रहे हैं, दिन में कुछ कह रहे हैं। आप और कीजिए, इमाम ने चिराग खुल करके कहा, जिसे जाना हो चला जाए। वही आका जो रात में कहता है जिसे जाना हो चला जाए, सुबह के मैदान में, मैदान करबला में कहता है, हल मिन नासिरिन यंसुरुना, हल मिन मुगीथिन युगीथुना, हल मिन मुईनिन युईनुना, हल मिन दाफिन यंसुरुना। है कोई इमदाद करे, है कोई नुसरत करे, है कोई इस्तिगासा करे, है कोई इआनत करे। मदद के जितने लफ्ज़ हो सकते थे सारे रिवायत में मौजूद हैं। मौला रात में आप कहते हैं जिसे जाना हो चला जाए, दिन में आप कहते हैं है कोई जो मेरी इमदाद हुआ है। मौला शब के अंधेरे में आप कहते हैं जिसे जाना हो चला जाए, दिन के उजाले में कहते हैं है कोई जो मेरा साथ दे दे, है कोई जो मेरी नुसरत को आ जाए। मौला खून देने वालों के दरमियान आप कहते हैं जिसे जाना हो चला जाए, खून के प्यासों के दरमियान कहते हैं है कोई जो आ जाए। मौला अपनों के दरमियान कहते हैं जिसे जाना हो चला जाए, गैरों के दरमियान कहते हैं जिसे आना हो चला नहीं जो करें आप, जिसे आना हो चला है कोई जो मेरी नुसरत को आए। मौला रात को आप कुछ कहते हैं, दिन में आप कुछ कहते हैं, खैमे में आप कुछ कहते हैं, मैदान में आप कुछ कहते हैं, अपनों में आप कुछ कहते हैं, गैरों में आप कुछ कहते हैं, दोस्तों में आपका कुछ बयान है, दुश्मनों में आपका कुछ बयान है। मेरे
بیان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ حسین رشتوں کی آبیاری کرنا چاہتا ہے، حسین بتانا چاہتا ہے اگر اپنوں کے درمیان کوئی غیر بیٹھا ہو تو چلا جائے، غیروں کے درمیان کوئی اپنا ہو تو چلا جائے۔ صلوات علی محمد یہ رشتوں کی آبرو جسے حسین نبھا رہے ہیں، کربلا کے سب سے ہوئے ایک لاکھ رشتوں کی آبرو نبھائی جا رہی ہے۔ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں نبھایا نہیں گیا؟ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں پنپایا نہیں گیا؟ کون سا رشتہ ہے جو کربلا میں بتایا نہیں گیا؟ کون سا رشتہ ہے جس کی عظمت کو کربلا میں سکھایا نہیں گیا؟ کون سا رشتہ ہے جس کے درد کو حسین نے کربلا میں پڑھایا نہیں ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، بہن بھائی کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، پھوپھی بھتیجے کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، چچا بھتیجے کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، نانا نواسے کا رشتہ کیا ہے کربلا میں بتایا، تو بھائیوں کے درمیان رشتہ کیسا ہونا چاہیے یہ کربلا میں حسین نے بتا دیا۔ جب سارے رشتے حسین ابن علی نے کربلا میں بتا دیے ہیں تو یاد رکھنا حقیقی حسینی وہی ہوگا جو رشتوں کو آماجگاہ بنا لے، رشتوں کو پناہگاہ بنا لے، جو اپنوں کو کلیجے سے لگا لے۔ وہ حسین کے بھائی کی وفا پہ ناز کر سکتا ہے جو علم عباس کا اٹھائے تو اپنے بھائی سے بھی رشتہ استوار رکھے۔ وہ بھائی کیسے منہ دکھائے گا؟ علم عباس کا اٹھاتا ہے، اپنے بھائی سے بولے ہوئے 15 دن ہو گئے ہیں، اپنے بھائی سے لڑے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے، وہ کیسے منہ دکھائے گا جو اپنے بھائی سے نہیں بولتا؟ میرے عزیزوں، یہ جو رشتے رکھے گئے ہیں نا، یہ جو آپ کی مجلسوں کا تسلسل رکھا ہے نا، ان مجلسوں میں جو عزاداری کا تسلسل رکھا ہے نا، وہ کیا رکھا ہے؟ 5 محرم کو کس کا ماتم کرتے ہیں؟ مولانا محمد کا ماتم کرتے ہیں۔ 6 محرم کو کس کا ماتم کرتے ہیں؟ علی اکبر کا ماتم کرتے ہیں۔ 7 محرم کو کس کا ماتم ہے؟ قاسم کا ماتم ہے۔ 8 محرم کو کس کا ماتم ہے؟ عباس کا ماتم ہے۔ 9 محرم کو کس کا ماتم ہے؟ علی اصغر کا ماتم ہے۔ 10 محرم کو کس کا ماتم ہے؟ حسین ابن علی کا ماتم ہے۔ 11 محرم کو کس کا ماتم ہے؟ یوم زینب کے عنوان سے جناب زینب کا ماتم ہے۔ اپنے رشتوں کو گناؤ۔ آئیے 5 محرم کو بھانجوں کا رشتہ، 6 محرم کو بیٹی کا رشتہ، 7 محرم کو چچا اور بھتیجے کا رشتہ، 8 محرم کو بھائی اور بھائی کا رشتہ، 9 محرم کو بچوں کے ساتھ مہربانی کا رشتہ، 10 محرم کو بچوں کا بزرگوں کے ساتھ رشتہ، 11 محرم کو بھائی کا بہن کے ساتھ رشتہ۔ اب لوگ کہتے ہیں عزاداری میں 2 اشک بہانے سے جنت واجب ہو جائے گی، روئے رلائے رونے جیسی صورت بنائے جنت واجب ہو جائے گی۔ بالکل مثل روایت کے ساتھ آپ کی جنت واجب ہو جائے گی، مگر یہ تو بتاؤ وہ 2 اشک ہیں کون سے؟ وہ 2 آنسو جو حسین کی راہ میں بہائے جا رہے ہیں جس سے جنت واجب ہے، وہ کون سے 2 آنسو ہیں جس سے جنت واجب ہو جائے گی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں وہ کون سے 2 اشک ہیں جس سے جنت واجب ہو جائے گی۔ 5 محرم کو مولانا محمد کا ماتم کرو تو اپنے بھانجوں کو کلیجے سے لگا لو۔ 6 محرم کو علی اکبر کا ماتم کرو تو جوان بیٹے کو بوڑھے باپ سے بولنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ 7 محرم کو قاسم کا ماتم کرو تو چچا اور بھتیجے کے درمیان محبتیں استوار ہو جائیں۔ 8 محرم کو اگر عباس کا ماتم کرو تو اپنے بھائیوں کو کلیجے سے لگا لو۔ 9 محرم کو اگر علی اصغر کا ماتم کرو تو مائیں اپنے چھوٹے بچوں کا رحم کرے، تو بزرگ اپنے بچوں پر رحم کرے۔ 10 محرم کو اگر بزرگ کا دم بنا رہے ہو تو بزرگوں کا احترام کرنا سیکھ جاؤ۔ 11 محرم کو زینب کا حق منا رہے ہو، ماتم منا رہے ہو تو اپنی بہنوں کا حق ادا کرنا شروع کر دو۔ یہ اشک جو بہائے جائیں گے جنت کی علامت بن جائیں گے، مگر وہ آنسو کہ جو بھانجوں پہ رو رہے ہیں مگر اپنے بھانجوں سے عداوت ہے، بھتیجوں پہ رو رہے ہیں مگر اپنے بھتیجوں سے دشمنی ہے، بھائی پہ بھائی کا ماتم ہو رہا ہے مگر اپنے بھائی سے بولے ہوئے زمانہ گزر گیا، بزرگ کا ماتم ہے مگر اپنے سماج میں بزرگوں کا احترام نہیں ہے، بہن کا ماتم ہے مگر میراث کے بعد کے اپنی ہی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہیں۔ بہنوں کا حق کھانے والے، بھتیجوں کا حق دابنے والے، بھانجوں کا حق کھا جانے والے، بھائی سے بھائی کو لڑوانے والے، سماج میں انتشار پیدا کرنے والے، اختلاف پیدا کرنے والے، یاد رکھیے گا یہ سارے رشتے اگر مزمحل ہو رہے ہیں تو معاف کیجیے گا، عزاداری کو ہم نے ایک رسم بنا دیا ہے، اور اگر یہ رشتے استوار ہو رہے ہیں تو عزاداری کا اثر ہمارے رشتوں پہ پڑنا چاہیے، ہمارے اخلاق رشتوں پہ آنا چاہیے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ چھتیں اڑائیں یا نہ اڑائیں، واہ واہ کریں یا نہ کریں، مگر
مجھے آپ تک میسج پہنچانا ہے، اگر حسینی ہو تو رشتوں کا خیال رکھو، بھائی کو کلیجے سے لگاؤ تاکہ حسین کو منہ دکھا سکو کہ میں نے بھائی پہ گریہ کیا ہے، بھتیجوں کو کلیجے سے لگاؤ تاکہ قاسم کے ماتم کا حق ادا کر سکے، بھانجوں کو کلیجے سے لگاؤ تاکہ کون محمد کے ماتم کا حق ادا ہو جائے۔ میرے عزیزو، زمانہ پورا شوب ہے، اس زمانے میں اپنوں کو اپنا بنا کے رکھو، دشمنی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں، دشمنی کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، عداوتوں سے کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور یاد رکھنا جس سے لڑائی ہو اسی دائرے میں لڑائی کو رکھو۔ سماج کو یہ سیکھنا چاہیے کربلا سے، یزیدی فکر میں اور حسینی فکر میں یہ فرق پڑنا چاہیے۔ ہم رہ رہے ہیں حسینی سماج میں اور جی رہے ہیں خدا نخواستہ کہیں یزیدی فکر پہ تو نہیں جی رہے ہیں، یزیدی خیالات پہ تو نہیں جی رہے ہیں، لہذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ہم حسینی سماج بنائیں، حسینی سماج میں زندگی بسر کریں۔ حسینی سماج بنے گا کیسے؟ جب ہم رشتوں کو استوار رکھیں گے تو سماج بنے گا۔ میرے کو یاد رکھیے گا، یہ شہنشینیں صرف بریانی کی پلیٹیں رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف نظر و نیاز رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہ بھی رکھیے کہ وہاں نہ رکھیں گے تو کہاں رکھیں گے، مگر شہنشینوں پہ کبھی اپنے مقدموں کی فائلیں بھی رکھ دیا کرو۔ کسی کا حق نہ دباؤ اگر حسینی ہو، کسی کا حق نہ دباؤ اگر حسینی ہو، سر کو سجدے میں جھکاؤ اگر حسینی ہو، اب اونچے اونچے مکان سے کیا ہوگا، اونچا کردار بناؤ اگر حسینی ہو۔ نعرہ حیدری، میرے عزیز کربلا میں سکھایا گیا رشتے کیسے بن پائے جاتے ہیں، رشتے کیسے نبھائے جاتے ہیں۔ زینب رضیہ مقام نے یتیموں کی کفالت کی، بیواؤں کو خیال رکھا، اسیروں کی حفاظت کی، اور جناب زینب رضیہ مقام اس قافلے کی قافلہ سالار بنی ہے۔ آج یہ جو جلوس ہمارے یہاں ہے، یہ جو آپ جلوس لے کے جا رہے ہیں، یہ جلوس کس کی یاد ہے؟ یہ وہی جلوس تو ہے جو زینب لے کے چلی تھی، یہ وہی جلوس تو ہے جو شہزادی لے کے چلی تھی، یہ اسی کی یاد تو ہے۔ جب آپ جلوس دیکھتے ہیں، ہماری دیکھتے ہیں، کہ آپ کو کربلا یاد نہ آتی ہوگی؟ جب آپ ان جلوسوں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کربلا نہیں یاد آتی ہوگی؟ جب آپ زنجیروں کو دیکھتے ہیں تو آپ کو قید نہیں یاد آتا ہوگا؟ سنو گے عزیزاؤ، سید سجاد کا عالم سنو گے؟ ایک روایت کے جملے میں آپ کے سامنے پیش کرو۔ روایت کہتی ہے، کسی نے ہمارے پانچویں امام سے پوچھا، مولا اگر راہ کربلا میں آپ ایک کاسے آپ مل جاتا تو، اگر آپ کو ایک کاسے آپ مل جاتا کربلا میں تو آپ کیا کرتے؟ میرا مولا فرماتے ہیں، اگر وہ کاسے آپ مل جاتا تو میں میرے بابا کو میرے بابا کی ہتھکڑیوں پہ ڈال دیتا۔ کسی نے پوچھا، مولا شدت کی پیاس آپ کو لگی تھی، تشنگی کی معراج آپ کے پاس تھی، آپ خود نہیں پیتے، آپ ہتھکڑیوں پہ کیوں ڈال دیتے، پیڑیوں پہ کیوں ڈال دیتے؟ کہا میرا بابا جس اولاد میں جگڑا ہوا تھا، جب دھوپ کی تپش اس اولاد پر پڑتی تھی، اولاد گرم ہو جاتا تھا، اور جب گرم ہوتا تھا میرے بابا کی چمڑی سے جلنے کی خوشبو آتی تھی، میرا کلیجہ شب ہو جاتا تھا، میں بابا کے قریب گزرتا تھا، مجھے محسوس ہوتا تھا میرا بابا کس گرم کے عالم میں ہوگا، میرا بابا کس درد کے عالم میں ہوگا۔ یہ ہتھکڑیوں کا اثر تھا، پیڑیوں کا اثر سنو گے۔ تاریخ کہتی ہے، روایت کی فکر یہ ہے، جب سید سجاد کو بلایا گیا، ہماری ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کاٹ دی جائیں، حسین کے بیٹے کو رخصت کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے سید سجاد رہائی کے لیے حداد کو بلایا گیا، لوہار، حداد کہتے ہیں لوہار کو بلایا گیا، لوہار نے کہا سید سجاد کی بیڑی کاٹ دو، سید سجاد کی بیڑیاں کاٹ دو۔ سنو میرے عزیزو، روایت کے فقرے سنو، تاریخ کے جملے سنو۔ تاریخ کہتی ہے امام نے اپنے پیراہن کو اوپر کیا، جیسے ہی پیراہن کو اوپر کیا، حداد نے بیڑی کو دیکھا، چیخ مار کے پیچھے ہٹا، ہاتھ جوڑ کے پوچھا، یہ بتا یہ کتنے دنوں سے تو پہنے
जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा कोई गम न दे सिवाय हमें मजलूम करबला के। मौला नास को कबूल फरमाए, मौला जुलूस को कबूल फरमाए, मौला तुम्हें धूप में बैठने की जज़ाए खैर इनायत फरमाए, तुम्हें दूर दराज से आने की जज़ाए इनायत फरमाए। मेरी माँ और बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेके जुलूसों में आई है, करीम परवरदिगार इन बच्चों पर रहम करना, इन माओ बहनों पर रहम करना। ये सैयद सज्जाद का मातम करने आई है, ये बीमार करबला का मातम करने आई है, ये मोमिनीन हुसैन पे अश्क बहाने के लिए आए। मौला इनके आंसुओं को कबूल कर लेना। सैयद सज्जाद रिहा हुए, सैयद सज्जाद की हथकड़ियां बेड़ियां काटी गई, शहजादी के करीब आए, शहजादी सीने से लिपट गई। मेरे लाल सज्जाद कब भी अम्मा जालिम ने कहा है यहाँ रहोगे या मदीने जाओगे, जो फैसला करना है कर ले। शहजादी फरमाती है यहाँ हम जाएंगे मदीना, मगर हम करबला होते हुए जाना चाहेंगे। उससे पहले चाहते हैं कि एक घर खाली किया जाए। हम अब तक अपने शहीदों को रो नहीं पाए हैं, हम अपने शहीदों का पुरसा नहीं दे पाए हैं, शहीदों का मातम नहीं कर पाए हैं। तारीख कहती है मसनद तावीयत पिछी, सैयद सज्जाद जलवा रोज हुए, ज़ैनब आके बड़ी सज्जाद गरीब भाई का पुरसा कबूल करो, गरीब बाबा का पुरसा कबूल करो, 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम का पुरसा। तारीख कहती है तबरुकात आना शुरू हुए, सरहाए शुहदा आना शुरू हुए। ये जितनी चीजें आप जुलूसों में रखते हैं ना, ये वो सारी चीजें तो हैं जो ज़ैनब ने मंगवाई थी। झूले की लकड़ियाँ आई थी ना, झूले की लकड़ियाँ आई थी, जो बालियाँ छीनी गई थी वो आई थी, जो माल व असबाब लूटा गया था वो आया था, जो चादरें छीनी गई थी वो आई थी। जब चादरें छिनी हुई आई, एक एक चादर तकसीम हो गई, एक छोटी सी चादर रह गई। किसी ने कहा इसका वारिस कहाँ है, इसका वारिस कहाँ है, ये छोटी सी चादर किसकी है? आवाज आई है छोटी सी चादर सकीना की है, जो जिंदान के कैद खाने में सो गई है। उम्मे कुलसूम उठी, चादर को उठाया, कब्र सकीना पे ये कह के रखा, सकीना चादर की बड़ी तमन्ना थी, लो चादर आ गई, मगर हाय सकीना आज चादर है तुम नहीं, कल तुम थी चादर। आना शुरू हुए, एक एक सराता गया, एक एक चीज ने अपनी आवाज में ले लिया। तारीख कहती है 2 सर ऐसे आए जिसे कोई लेने वाला न था। हरम की औरतों ने तंग करते हुए कहा क्या इन बच्चों की मां मर गई है? ज़ैनब जी ये कहती है ऐसा न कहो, इन बच्चों की मां जिंदा है, मगर इस्लाम तो करो, मैं अपने मां जाए तो ज़ैनब करो, ये अपने करबला पहुंचा। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्र हुसैन से निकले हुए हैं। आवाज आई जाबिर मेरी कब्र से दूर चले जाओ। जाबिर कहाँ गया? हाथों को जोड़ के कहता मौला कोई गुस्ताखी हो गई, कोई खता हो गई, कोई गलती हो गई। नहीं नहीं कोई गलती कोई खता नहीं हुई, तो मेरी कब्र से दूर चला जा। मौला क्यों दूर चला जा? मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, मेरी बहन ज़ैनब आ रही है, काफिले को लेके आ रही है। मैं नहीं चाहता इस काफिले पे फिर किसी नामहरम की नजर पड़े। जाने दूर चला जा। जाने दूर हुए, बीवियों ने अपने आप को शोहदा की मज़ारों पे गिरा दिया। तारीख कहती है जनाब ज़ैनब ने एक एक कब्र की ज़ियारत कर ली। सैयद सज्जाद से कहा बेटा सज्जाद मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो, मुझे मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चलो। बार बार शहजादी ने कहा सैयद सज्जाद कभी इस कब्र पे ले जाते, कभी उस कब्र पे ले जाते, कभी इस कब्र पे ले जाते। एक मरतबा शहजादी ने लहजा बदला सज्जाद मैं कब से कह रही हूँ मेरे शेर की कब्र पे ले चल, मेरे गाजी की कब्र पे ले चल, मेरे भाई अब्बास की कब्र पे ले चल। उसे मैं अपने दुख सुनाऊंगी, उसे अपनी मुसीबतें बताऊंगी। जो कुछ हुआ शाम में मैं अब्बास को
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना